غزوہ احد میں جب مشرکین سمجھ گئے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا، چڑھائی کرنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو بھاگ گئے، احد کا میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے بھی بڑے بڑے لوگ مرے اور بڑے بڑے ان کے نقصانات ہوئے۔ راستے میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم اتنے مشہور لوگ ہیں اور ہماری بہادری اور ہماری بدماشی وہ پورے جزیرہ عرب کے اندر دنیا اس سے ڈرتی ہے، ہم مدینہ والوں سے ڈر کے بھاگ کیوں رہے، رک جاتے ہیں۔ اور ذات الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ یہ سارے رک گئے اور ری آرگنائز ہونے کی کوشش کر رہے تھے، دوبارہ سے منظم ہو کر مسلمان ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور انہوں نے ایک جاسوس تیار کیا، اسے کہا مدینہ منورہ جائیں اور مسلمانوں سے کہیں کہ احد میں جو لڑائی ہوئی تھی کچھ بھی نہیں تھی، اب کافر نئی طریقے سے تیاری کر رہے ہیں اور لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور وہ عنقریب تم لوگوں پر ایسا حملہ کرنے والے ہیں کہ تم میں سے کوئی بچ سکے گا نہیں۔ پروپیگنڈا، انفارمیشن وار جو آج بھی چل رہی ہے، پوری رات ہندوستان کے ٹیلی ویژن پہ یہ خبریں چلی ہیں کہ کراچی پہ بم گر رہے ہیں اور کراچی پورٹ پہ نیوی اور قبضہ کر چکی ہے، جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی یہ شرارتیں کرتے تھے، جھوٹی افواہیں، جھوٹی باتیں پھیلانا ان کا وتیرہ تھا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کافر پھر سے جمع ہو رہے ہیں اور پھر سے حملہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے تیاری کی اور آپ نے مسلمانوں سے کہا ان کو یہاں آنے کا موقع نہیں دینا ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ نکل پڑے، کوئی زخمی تھا، کوئی تکلیف میں تھا، کوئی بیمار تھا، کسی کے جسم پہ بڑے بڑے زخم تھے، لیکن آپ نے فرمایا جانا پڑے گا۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے اور حضرت کے ساتھ چل پڑے۔ وہاں مشرکین کو خبر مل گئی کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں، مدینہ سے نکل پڑے ہیں، کہتے ہیں ذات الاسد چلیں گے اور وہاں جو دشمن بیٹھا ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھاگو، نکلو، یہ تو عجیب لوگ ہیں، احد میں بھی ہم سے لڑے اور ہماری پٹائی کی اور اب ادھر آ رہے ہیں، لہٰذا جلدی جلدی یہاں سے بھاگو۔ اور سارے کے سارے بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو خبر مل گئی کہ ذات الاسد میں جو مشرکین جمع ہوئے تھے وہ اب وہاں پہ موجود نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے بہت بڑی عزت بھی دے دی اور فتح بھی دی۔